بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں؟ آج ہم پڑھیں گے لیکچر نمبر 5۔ لیکچر نمبر 5 ہے سنسیئرٹی مینس اخلاص۔ اب ہم دیکھیں گے اخلاص ہے کیا، اس کے لیے ہوتا ہے، اس کا معنی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو بتاتی چلو کہ مڈ ٹرم میں ہمارے 8 لیسن آنے ہیں، ٹوٹل لیسن 16 ہیں اور 8 لیسن ہمارے مڈ ٹرم میں آئیں گے۔ اوکے، سو پڑھتے ہیں لیکچر نمبر 5۔ لیکچر نمبر 5 میں ہے اخلاص۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی حق کے ساتھ۔ فَاعْبُدِ اللَّهِ، بس اللہ کی عبادت کرو، مخلصاً لَهُ الدِّينَ، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ خَالِصًا، بے شک اللہ کا دین ہی خالص ہے۔ Verily it is we who have revealed the book to thee in truth، بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ نازل کی۔ So serve Allah، اللہ کی عبادت کرو، offer him sincere devotion، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ Is it not to Allah that sincere devotion is due۔ آگے دیکھتے ہیں the definition of اخلاص، اخلاص کی تعریف کیا ہے۔ اب آپ نے سمجھنا ہے کہ اخلاص ہے کیا۔ اخلاص جو ہے دراصل means to have the intention only Allah in one's acts of obedience، یعنی کہ بس ہماری اطاعت اللہ کے لیے ہی ہونی چاہیے، ہمارا دوسرا کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ The motive must only the proximity and pleasure of Allah، جو ہمارا مقصد ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور قربت حاصل کرنا ہو۔ This motive must not be contaminated with personal motives، نہ ہی ذاتی مفادات of gain or the pleasure of others، نہ ہی اس میں کوئی ذاتی مفادات ہو اور نہ ہی دوسروں کی خوشی کے لیے ہم یہ کام کریں۔ ہمارا جو مقصد ہے اطاعت کا صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، نہ ہی کہ دوسروں کو خوش کرنا۔ اٹ از کلیئر؟ آگے دیکھتے ہیں دا نیچر آف اخلاص، اخلاص کی نیچر کس طرح کی ہے۔ دا مورل گائیڈنس فرنشڈ ٹو مینکائنڈ بائی دا سیکرڈ پروفٹ پیس بی اپون ہم attains fulfillment in our humble view in the teaching of sincerity, ikhlas in actions and lillahi، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو بنی نوع انسان کو رہنمائی ملتی ہے اور صرف اخلاص للہیت کی ہے۔ اوکے، آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ What اخلاص and آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ What اخلاص and للہیت کیا ہے یہ؟ Donate in short is that very good deed should be performed for the sake of Allah، یعنی کوئی اچھا کام ہمیں کرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، and for his promotion so that our Lord and Master might be pleased with us، تاکہ ہمارا مالک جو ہمیں پالنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، ہم سے خوش ہو جائے۔ and bestow his good graces، اور ہم پہ رحم کرے، ہم پہ رحمت نازل کرے۔ and we remain safe from his indignation، اور ہم اس کے غضب سے محفوظ رہیں۔ آگے کیا ہے؟ The holy prophet peace be upon him has stressed that single-minded devotion is the most essential part, the inner reality۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے has stressed، زور دیا کہ ذہن لگن جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ہمارا ذہن کیا ہے،
یہ سب سے زیادہ معنی رکھتا ہے کہ ہمارا ذہن کیا ہے، اچھا کام کرنے کے لیے یا برا کام کرنے کے لیے. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ذہن لگن بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، جب انسان کا ذہن ہوگا کہ ہمیں نے اچھا کرنا ہے تو وہ اچھا کرے گا. سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن نہیں ہوتا غلط کرنے کی، ہماری نیت نہیں ہوتی، لیکن بائی چانس ہم سے کچھ غلط ہو جاتا ہے لیکن ہمارا ذہن اس طرف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے وہی چیزیں ہیں بار بار، یہ آپ لوگوں نے خود ریڈ آؤٹ کر لینی ہے. ٹھیک ہے، آگے ہے ٹو بیٹ اٹ ڈفرنٹلی دا کاؤنٹیننس آف دا لارڈ اینڈ دا ریوارڈ آف دا ہیئر آفٹر. کانٹیننس آف دا لارڈ اللہ کی ذات، اینڈ دا ریوارڈ آف دا ہیئر آفٹر یعنی آخرت میں ملنے والا ثمر. دیٹ آر دا ریئل فروٹ، جو کہ اصلی ثمر ہے. دیٹ آؤٹ کم آف آل گڈ ڈیڈس، جو کہ ہمارے اچھے اعمال کا ہمیں ملے گا. ٹھیک ہے، آگے ہے اینڈ آؤٹ ٹو بی دا چیف aim and objective of all believing men and women are not gained simply on good doing. اس میں کہا جاتا ہے کہ ایک مرد اور عورت کا اچھا کام کرنا، but when these acts also are performed with the intention favor of Allah، یعنی ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رہنمائی حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا ہے، اینڈ دا ریوارڈ آف دا ہیئر آفٹر، اور آخرت میں اس کا پھل پانا ہے. یعنی جو اچھا کام کریں گے اس کا صلہ تو ہمیں ملنا ہی ہے. آگے دیکھتے ہیں. Suppose anyone serves us، کوئی ہماری خدمت کرتا ہے devotedly and does all sorts of things for our comfortable، یعنی ہمیں ہر چیز مہیا کی جاتی ہے. But somehow we realize that there is no sincerity in his heart، یعنی اس کے دل میں کوئی sincerity نہیں ہے. And his attachment and dutifulness are motivated by a selfish desire، یعنی کہ وہ کہا جاتا ہے کہ فرض کریں کوئی انسان ہماری خدمت کرتا ہے، یعنی بہت ساری خدمت کرتا ہے، لیکن اس کا موٹیو جو ہے وہ سیلفش ڈیزائر ہے، یعنی خود کے لیے ہے، وہ ہمیں خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے، یعنی وہ اچھا بننے کے لیے کر رہا ہے. اس کا مطلب ایسا مقصد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، لیکن وہ جو کر رہا ہے خود کے لیے کر رہا ہے، نہ ہی کہ کسی اور کے لیے، خود اچھا بننے کے لیے کر رہا ہے دوسروں کی نظروں میں. ٹھیک ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے will it make a favorable impress on us. The same is the case with Allah, with the added difference that while we do not know، ہم نہیں جانتے what in hidden in the heart، کہ اس کے دل میں کیا چھپا ہے. اللہ in presence everywhere، کہا جاتا ہے کہ اسی طرح کوئی انسان نیکی کا کام کرتا ہے تو ہم نہیں جانتے کہ اس کے دل میں کیا ہے. یعنی اگر وہ نیکی کا کام کر رہا ہے تو ہم کہیں گے بھائی وہ کتنا اچھا ہے، لیکن اس کے دل میں کیا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتا ہے یا پھر دنیاوی مقصد کے لیے دنیا میں اچھا بننے کے لیے کر رہا ہے. لیکن آگے کہا جاتا ہے کہ اللہ ان پریزنٹس ایوری ویئر، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، وہ تو دلوں کے بیچ جانتا ہے کس کے دل میں کیا ہے کیا نہیں، وہ تو ہر چیز سے واقف ہے. ایٹ وانس اینڈ سی آل تھنگس، وہ سب چیزوں کو دیکھتا ہے. thus the only accepts the deeds of one's men who perform good and virtuous acts for his sake and confers، ان اعمال کو قبول کرتا ہے جو اس کی خاطر نیک عمل کرتے ہیں، یعنی اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں. اللہ تو ان چیزوں کو پسند کرتا ہے، نہ ہی کہ دکھاوے کی چیزوں کو. He is placing on them and the full display of his mercy and will of benevolence will take place in the hereafter، اور ان کو ان کا اجر، ان کے کیے گئے اچھے کام کا اجر کا مظاہرہ تو اللہ تعالیٰ آخرت میں کریں گے. which is place of final requital، وہی آخری منزل ہے جہاں ہمیں ہمارے ہر چیز کا آگے کہا جاتا ہے. on the contrary those who practice virtue and good deeds to make a name are with a similar
purpose may gain their objects in this world. یعنی وہ لوگ جو دنیا میں کوئی اچھا کام کرتے ہیں, کوئی نیکی کرتے ہیں, بس دنیا میں نام حاصل کرنے کے لیے, دوسروں کے آگے اچھا بننے کے لیے یا دنیا میں اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں. But they will remain deprived of the beneficence of the Lord. اور اللہ کی رحمت سے ان پہ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی. And it will be made wholly beneficent on the last day. اور پھر آخرت کے دن سب کچھ ظاہر ہو جائے گا, کیا تھا کس کے دل میں کیا نہیں. بے شک اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے, لیکن آخرت میں پھر ہر انسان کو اس کے اچھے نامہ اعمال, برے نامہ اعمال جو بھی ہوگا سب کچھ پھر اسے اس کے حساب سے دے دیا جائے گا. جو اچھا کرے گا اس کو اچھا ملے گا, جو برا کرے گا اس کو برا ملے گا. آگے دیکھتے ہیں جی. آگے کہا جاتا ہے of fundamental significance in this regard. اس سلسلے میں جو بنیادی اہمیت کا حامل ہے وہ یہ ہے in the well known saying of the prophet. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب کہا, actions are but judged according to the intentions. لیکن ارادوں کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا, ارادوں کے مطابق فیصلہ کیا. The benefits of ikhlas, no matter what type of righteousness an act may be and no matter how little it may be. یہ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ نیکی کتنی چھوٹی ہے یا کتنی بڑی ہے. If it is accompanied by ikhlas, اگر اس میں اخلاص ہے تو کوئی معنی نہیں رکھتا کہ نیکی کتنی چھوٹی ہے یا کتنی بڑی ہے. It will be permitted with barakat if even if there is no helper. اگر کوئی اس میں مددگار نہیں تو will increase in promotion to the degree of ikhlas. The second is a degree of ikhlas. The ikhlas in the Sahaba is far superior to the ikhlas in others. صحابہ کرام میں اخلاص دوسروں کی بنسبت سب سے زیادہ پایا جاتا ہے. آگے دیکھتے ہیں. The highest stage of ikhlas is the rendering of an act for the sake of only Allah Ta'ala. جو اعلیٰ درجے کا اخلاص ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہے, وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, جو سب سے اعلیٰ درجے کا اخلاص ہے. Creation having absolutely no connection in one's motive, یعنی اس میں کوئی اپنا موٹیو, اپنا مقصد نہیں ہونا چاہیے. A lesser degree of ikhlas, جو دوسرے درجے کی ڈگری ہے, is the act is rendering to the please people. دوسرے درجے کی جو ڈگری ہے وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہے. But it was not motivated by any desire for worldly gain, لیکن اس میں کوئی دنیاوی مقصد حاصل کرنے کی ڈیزائر نہیں ہونی چاہیے, بس لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. اوکے, the motive was merely to please others, دوسروں کو خوش کرنا. The third degree of ikhlas is to render an act without having any motive, یعنی اس میں کوئی بھی مقصد نہیں ہونا چاہیے, نہ دنیا کو خوش کرنے کے لیے نہ ہی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے. The motive is neither the deen nor the world, نہ دین کے لیے نہ دنیا کے لیے. For example, ہم کسی انسان کو کوئی کام کرنے کے لیے کہتے ہیں تو وہ کر دیتا ہے, نہ وہ سوچتا ہے کہ میں اس انسان کے آگے اچھا بنوں گا, نہ وہ سوچتا ہے کہ اس کا صلہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ملے گا, یعنی اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. ہم نے اسے بولا تو اس نے کر دیا, لیکن اگر وہ اچھا کام کرتا ہے تو اس کا صلہ تو اس کو ملنا ہی ہے. This too is ikhlas, یہ بھی اخلاص کی ایک قسم ہے. The non-existence of riya, لیکن اس کا وجود ریا یعنی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. آگے ہے اللہ regards what lies in the hearts, اللہ دلوں میں چھپے جھوٹ جانتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم, بے شک اللہ تمہاری شکلوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم, لیکن تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. اللہ تمہاری شکلوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں
اور اعمال کو دیکھتا ہے. It is related by Abu Huraira that the messenger of Allah. ابو ہریرہ سے روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ ڈز ناٹ ریگارڈ یور فائن ویجز اور ہیلتھ. اللہ تمہاری شکلوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا, بٹ آف یور ہارٹس اینڈ ڈیڈس, تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. It shows that divine favor or acceptance does not depend on anyone's form and figure or health. یعنی کسی قسم کے ہیلتھ فگرز یا مالوں, یعنی وہ بہت زیادہ مالدار ہے, ایسا کوئی بھی معنی اللہ تعالیٰ کے آگے نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ کے آگے کہ وہی اچھا ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے, جو تقوی اختیار کرتا ہے. بٹ آن دا اسٹریٹ آف ہز ہارٹ اینڈ مائنڈ, Allah judges requires only the basis of our motives and intentions. اللہ تعالیٰ ہمارے مقصدوں کو جانتے ہوئے ہماری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ضرورتیں تو ساری پورے کرتے ہیں, لیکن وہ جو وہ مقصد جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے اور کیا نہیں. ٹھیک ہے, لیکچر ہوا کمپلیٹ. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اس میں آپ لوگوں نے یاد کیا رکھنا ہے, ڈگریز کی کتنی ٹائپس ہیں, اور یہ صورت, یہ جو ایک آیات ہے اس کا ترجمہ, یہ آپ لوگوں نے مسٹ لرن کرنا ہے.